کے کارکن چیک کر رہے ہیں، کوئی پکڑا گیا تو پھر ان کو کیا کہیں حوالے کیا جائے گا. تو بہرحال اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیں، آرام سے بیٹھیں، تسلی سے بیٹھیں. جیسے معزز مہمان نے فرمایا ہے یہ سامان آپ کا ہے، انہوں نے آپ سے واپس نہیں لینا، ڈال لیجیے تسلی سے. اب آخر میں اس تمام فنکشن کے اس پروگرام کے انچارج الفرقان فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل محترم جناب انجینئر عبدالقیوم باجوہ صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں، اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں. تمام لوگ سکون سے بیٹھیں، ان کی گفتگو کو سنیں کہ کس طرح عالی ظرف لوگ ہیں، وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے دین بھی دیا ہے اور دنیا بھی دی ہے. دینی لحاظ سے دیکھیں تو سب سے آگے، اور دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تب بھی سب سے آگے ہیں. تو ان کی کردار میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جس طرح انہوں نے محنت کی ہے کہ عام حیثیت سے اتنے بلند و بالا مرتبوں پر پہنچے ہیں. تو آپ بھی میرے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، عوام یہاں بیٹھے ہیں، محنت کر کے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا صرف نقطہ نظر دنیا ہو، راشن لیا اور چھٹی لی، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم نے آخرت بھی بنانی ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرنا ہے. اللہ نے ہمیں بنایا اسی لیے ہے، کل کو ہم نے قبر میں جانا ہے، آخرت میں جانا ہے، وہاں اس سب کا حساب دینا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے. تو اب میں دعوت دے رہا ہوں جس شخصیت کو، اس کے لیے چند الفاظ کہہ رہا ہوں کہ تیری ہستی کو چند لفظوں میں سمیٹوں کیسے، تیری ہستی کو چند لفظوں میں سمیٹوں کیسے، تیرا کردار تو لگتا ہے آکاش کی طرح. محترم جناب انجینئر عبدالقیوم باجوہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. محترم جناب عبدالقیوم باجوہ صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. میں شکر گزار ہوں اپنے معزز مہمانان گرامی جناب احمد یار حجرا صاحب، جناب قریشی صاحب اور جناب شاہد بریار صاحب کا، اور دوسرے مہمانوں کا جو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس تقریب میں تشریف لائے ہیں. میرے اس بھائی نے ہمارے بارے میں بہت مبالغہ آمیز گفتگو کی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بھائی جو ہمارے بارے میں گمان کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اسی طرح کا بنا. یا اللہ ہمارے اندر جو خامیاں، جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور فرما، اور ہمارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا فرما. میرے بھائیوں، میں جو بات کرنا چاہتا تھا آپ سے وہ بین ہی جناب احمد یار حجرا صاحب نے آپ کے سامنے کر دی کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. من حیث القوم ہمارے اندر صبر، ہمارے اندر ڈسپلن، ان ساری چیزوں کی کمی ہے. اگر ہمیں کہیں سے کوئی امداد ملتی ہے یا کہیں سے کوئی ڈونیشن ملتی ہے تو اس کے اوپر ایسے ہم جھپٹتے ہیں جیسے ہم نے کبھی زندگی میں یہ چیز دیکھی نہیں. میرے بھائیوں، اچھی قوموں کا یہ شیوا نہیں ہوا کرتا. وہ بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، دیکھیں آپ لوگوں کے پاس سب کچھ تھا، آپ کے گھر تھے، باہر تھا، آپ کا مال تھا، آپ کی زمینیں تھیں، آپ کے کاروبار تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھین لیے. وہ ایک منٹ کے اندر ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. ابھی ہمیں جو 8 یا 10 ہزار کا یہ پیکیج دیا جا رہا ہے، یہ کوئی اتنی اہم، اتنی غیر معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے نظم و ضبط کو خراب کریں اور اپنے صبر کو جو ہے، صبر کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں. یہ چیزیں ایک بات یقین کے ساتھ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں مل کر رہے، وہ ہمیں الفرقان فاؤنڈیشن کی طرف سے ملے یا کسی اور NGO کی طرف سے ملے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور طریق سے ہمیں وہ دے دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اوپر توکل اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جگہوں سے اس کو رزق دیتے ہیں کہ وہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگ تو یہ گمان کر رہے ہیں نا کہ فرقان فاؤنڈیشن نے ہمیں کارڈ دیے، ہمیں کل کو سامان ملے گا، پرسوں کو سامان ملے گا.
اللہ فرماتے ہیں جو میرے اوپر تقویٰ توکل کرتا ہے میں اس کو ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہوں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو میرے بھائیو یہ ڈسپلن اپنی زندگی میں لائیں. وہ قومیں کبھی بھی باوقار نہیں ہوا کرتی. ہمارے قومی لیڈروں سے لے کے چھوٹی سطح تک ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جھپٹتے ہیں. آپ کسی بھی شادی کی تقریب میں چلے جائیں, افطاری کی تقریب میں چلے جائیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو بہت مال دیا ہے ان کے گھروں میں روزانہ اچھے اچھے کھانے پکتے ہیں, لیکن جب کھانے کا اعلان ہوتا ہے, کھانا چن دیا جاتا ہے تو ایسے جھپٹتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے ہم انسان نہیں ہیں, کوئی اور چیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ تھوڑی سی ڈونیشن ہمارے ذریعے سے دی ہے تو اس کو صبر کے ساتھ, ہم نے جتنے لوگوں کو بلایا ہے سب کے لیے یہ پیکج تیار کیا تھا. جبکہ باہر گیٹ کے اندر اتنے زیادہ لوگ تشریف لائے ہوئے تھے کہ آپ ان بندوں کو کیا کہیں, حالانکہ ان کو پھر بھی واپس خالی جانا پڑا. اگر وہ نہ آتے تو جو ساتھی تشریف لائے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہوتی. تو میں آپ کو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں صبر کو جو ہے وہ لاگو کریں, ڈسپلن کو لاگو کریں. جب بھی کوئی ایسی تقریب ہو تو جن لوگوں کو ملنا ہے وہ تو باوقار طریقے کے ساتھ, ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ہم نے کھلی گراؤنڈ کے اندر پیکج لگایا کیونکہ ہم نے سنا کہ یہاں اے ٹی ایم کارڈ جب ملتے تھے یا کوئی اور لوگ کارڈ وغیرہ تقسیم کرتے تھے تو بہت سارے ساتھی بیچارے فوت ہو گئے, بہت سارے ساتھی زخمی ہو گئے. تو ہم نے کوشش کی کہ کھلی جگہ پہ اس کو ترتیب دیا جائے, لیکن اس کے باوجود بیچارے کچھ لوگ جب اندر داخل ہو رہے تھے تو گیٹ کے ساتھ ان کے بازو ان کے ہاتھ رگڑے جا رہے تھے. تو میرے بھائیو ایسی چیزوں کا مظاہرہ نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو ساری چیزیں دے گا, پہلے بھی اللہ نے دی تھی, ابھی بھی وہ اللہ دے گا. صرف بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل اختیار کریں. جب سیلاب آیا تھا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب تو پتہ نہیں 60 سال لگیں گے, پتہ نہیں 200 سال لگیں گے اس زخم کو مٹاتے ہوئے. لیکن دیکھیں ابھی 3 مہینے گزرے ہیں تو سارے لوگ اپنی اپنی روٹین میں آتے جا رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ جب بھی کبھی کوئی عذاب کوئی آزمائش لاتا ہے تو اس کے بعد ریکنسٹرکشن کے وسائل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پیدا فرماتا ہے. تو میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ساری کمیاں ساری کوتاہیاں جو ہیں ان کو پورا فرمائے, آپ کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ فرمائے, اور انشاءاللہ اللہ ازالہ فرمائے گا. جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں انشاءاللہ جب اگلی فصل آئے گی تو ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. جب یہ ایکٹیویٹیز چلیں گی تو روزگار ملے گا, مزدوروں کو روزگار ملے گا, کسانوں کی فصلیں ہوں گی تو انشاءاللہ تو پھر مارکیٹوں کے اندر سامان بھی آئے گا, لوگ خریدیں گے. تو الٹیمیٹلی ہر بندے کو اپنے اپنے مقدر کی روزی جو ہے وہ ملتی جائے گی. تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے نقصان کو پورا فرمائے, اور اللہ ہمارے ساتھیوں کی ساری کوششیں جو انہوں نے دن رات کر کے یہ پیکج آپ تک لانے میں مدد کی, اللہ ان کی بھی کوششیں جو ہے وہ قبول فرمائے. اور میں دوبارہ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس تقریب میں تشریف لائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ تھے انتہائی قابل احترام جناب انجینئر عبدالقیوم باجوہ صاحب. آپ سے بہت ہی قیمتی گفتگو فرما رہے تھے اور آپ کو احساس دلا رہے تھے کہ آپ کیا ہیں, کیا تھے اور کیا ہو چکے ہیں. آپ نے اپنے اس مقام کو حاصل کرنا ہے جس بلند اعلیٰ و عرفہ منصب پر آپ لوگ فائز تھے, اور انہی اعلیٰ مقاصد کے تحت اس ادارے کو قائم کیا گیا ہے. فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ سلفی صاحب نے دن رات کوشش کر کے اپنا خون جگر دے کر اس ادارے کو سینچا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ادارے کے طالب علم ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نمبر لے کر آپ کے ضلع میں حتیٰ کہ صوبہ میں انہوں نے ٹاپ کیا اور پوزیشن حاصل کی ہیں. چراغ علم جلاؤ, بڑا اندھیرا ہے, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. نوید انجم ایک طالب علم ہے, ایک مزدور کسان کا بیٹا ہے, لیکن اس نے پورے صوبے میں 8ویں میں ٹاپ کیا. اور اس دفعہ پھر نوید انجم اور جلیل احمد صناف لڑتا یہاں کے طالب علم ہیں جنہوں نے میٹرک کے امتحان میں آپ کے بورڈ ڈی جی خاں میں اچھی نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے, اور اس علاقے میں اس تحصیل کو ٹاپ کیا ہے 992 نمبر حاصل کر کے. ان کو الفرقان فاؤنڈیشن والوں نے اپنی طرف سے کچھ انعام دیا ہے, وہ ابھی ان کو دیا جائے گا. تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں
جہاں طلبہ محنت کرتے ہیں وہاں اساتذہ کرام جو یہ محنت کرانے والے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اساتذہ کرام محترم جناب محمد اسلم راشد صاحب سٹیج پر، دوسرے استاد محترم ہیں جناب عاطف اقبال صاحب، اور تیسرے ہیں ان کلاسوں کے انچارج محمد ابو بکر صدیقی. یہ تینوں احباب اسٹیج پر تشریف لائیں. ان بچوں کو اور ان لوگوں کو انعامات دیا جائے گا. اور میں ان کے لیے یہی کہوں گا، اساتذہ کی طرف سے میسج ہے کہ یہ مہر طابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے. میں اپنے وطن کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ لگایا ہوا پودا پھلتا اور پھولتا رہے گا اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا رہے گا. انعامات کی تقسیم انعامات کے لیے میں اپنے مہمانان گرامی کو اور فضیلت الشیخ محترم جناب عبداللہ سلفی صاحب کے فرزند ارجمند فضیلت الشیخ عبد الرحمن السلفی ان کو تکلیف دوں گا. تشریف لائیں، ہمارے بچوں میں انعامات تقسیم کریں. ان کے علاوہ انجینئر محترم جناب عبد القیوم باجوہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا تشریف لائیں، ہمارے ان ہونہار بچوں میں انعامات تقسیم فرمائیں اور اساتذہ کرام کی بھی حوصلہ افزائی فرمائیں. ہمارے ادارے کے ان ہونہار طلباء نے میٹرک کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی تو اس پر باجوہ صاحب نے علم دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو انعامات سے نوازا اور ان کا سالانہ اسکالرشپ 24,000 روپے مقرر کیا. اور آج وہ نقد کی صورت میں دونوں طلباء کو 24,000 اسکالرشپ دے رہے ہیں. باجوہ صاحب کی علم دوستی کی دلیل ہے ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ. 10 اب باجوہ صاحب سے اور عبدالرحمان سے گزارش ہے کہ اساتذہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے ان بچوں کو اس قابل بنایا کہ ان کو بھی انعامات سے نوازیں. سب سے پہلے محمد ابو بکر صدیقی صاحب جو اسلامیہ پبلک ہائی اسکول کے پرنسپل ہیں. نمبر 2 محمد اسلم راشد صاحب جو وائس پرنسپل ہیں. انہوں نے بھی دن رات محنت کر کے ان بچوں کو ماشاءاللہ اس مقام تک پہنچایا. تیسرے استاد ہیں عاطف اقبال صاحب، ان کی کوششوں کا شکریہ. انہوں نے سائنس کی مضامین پڑھا کر کے ان بچوں کو اس مقام کے حاصل کرنے کا اہل بنایا. معزز مہمانانوں کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی اس موقع پر بھی، اور بالخصوص باجوہ صاحب کا کہ انہوں نے ادارے کے ان طلباء کو سالانہ اسکالرشپ 24,000 روپے نقد دے کر کے علم دوستی کا ثبوت دیا. اللہ ان کی اس خلوص کو قبول و منظور فرمائے. اور جیسے آج انہوں نے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، ہماری آنکھیں ٹھنڈی کی، اللہ ان کی اولاد کو بھی نیک صالح بنا کر کے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا فرمائے.